آئین کے آرٹیکل 140 میں بلدیاتی نظام کو انشور کیا گیا ہے، وفاق نے کیا، آئینی پروویژن کے تحت کیا، اور یہ اس وقت ہی آیا جب جنرل پرویز مشرف تھے، جیسے فواد چوہدری صاحب نے بتایا، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں مقامی حکومتیں بھی وجود میں آئیں. لیکن انفارچونیٹلی شاید ہمارا اوورآل جو گورننس کا سسٹم ہے اور جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو ابزارب نہیں کر سکی. چونکہ ہمارا جو نظام ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ تشریح طلب تو ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کلچر جو پروموٹ کرنے کی بات ہے، کیا ہم نے وہ کیا یا نہیں کیا، یہ بات دیکھنے والی بات ہے. ہماری باقی صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومت ہو، الٹیمیٹلی وی ول فیل وکٹم کہ ہم نے اپنے بندے کو نوازنا ہے، وہ خواہ کس جگہ پہ ہے، وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ الیکٹڈ ہے یا ان الیکٹڈ ہے، ہم نے اپنی پارٹی کے بندے کو نوازنا ہے. وہ رائٹ فرام اپ ٹو ڈاؤن یہی نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کی فیلیور کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم الیکٹڈ جو بھی لوگ ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے. ہم الٹیمیٹلی ان کے ایک پیرلل سسٹم بنا کے ان کو ہی اپنی فنڈنگ کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج اسی جو نظام میں جو ناقدین ہیں وہ بھی آج کی جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کی لیجٹیمیسی کو بھی اسی لیے کویسچن کرتے ہیں کہ یہ اس ووٹ کے ذریعے نہیں آئی جس طرح یہ بلدیاتی نظام اپنے ذریعے مرضی سے بناتے ہیں، اور اس کی حوالے سے ہی ان چیزوں کو بھی لے کے چلتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ دیکھنے والی بات جو ہے موجودہ حالات میں ہمارا گورننس کا ایشو ہے. صرف کہتے ہیں دوست کہ گورننس کے ایشو کو لے کے آگے چلتے ہوئے یہ ساری کی ساری ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے. جیسے شامی صاحب نے فرمایا کہ میری ایک شناخت بھی ہے اور یہ سائیکولوجیکل ایشو بھی ہے. مجھے پیر پگاڑا صاحب کی ایک بات یاد آ گئی. انہوں نے ان کے پاس کچھ گئے کہ ہمارے لیے کریں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو لوگوں کے جو ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے اس کی دعائیں ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر کہہ دوں گا تو یہ ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان سے تھوڑا سا اوپر آ کے ہمیں جانا ہوگا، چونکہ یہ ایک ہماری جنریشن کے لیے ہو سکتا ہے. جیسے کاکڑ صاحب نے بات کی، ہمارے سابق وزیر اعظم، میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جب اگلی جنریشن کے لیے، اس ملک کے لیے اور اس ملک کی گورننس کے لیے اور فیوچر کے لیے کام کرنا ہوگا تو ہمیں اس سائیکولوجیکل ایشو سے اوپر ہو کے دیکھنا ہوگا چیزوں کو. فار ایگزامپل اگر پنجاب میں 2, 3, 4 صوبے بناتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ لاہور کو اٹھا کے کسی نے میاں والی میں جا کے رکھ دینا ہے یا راول پنڈی کو لا کے کہیں گجرانوالہ میں رکھ دینا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے مقامی حوالے سے بینیفیشل ہے کہ آپ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کو اتنا بنا رہے ہیں. جیسے آپ کے 3 ڈویژن ہوا کرتے تھے، ایک لاہور ڈویژن تھا، ایک راول پنڈی ڈویژن تھا، ایک ملتان ڈویژن تھا، اور آج آپ کے 9 ڈویژن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی بات ہے کہ جب، لیکن ڈیفینیٹلی جیسے ایک اور بات آئی کہ ایک بڑا پیچیدہ ایشو ہے کہ اس میں آئین میں ترمیم کرنے والا. میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے جو اپنے تمام جو اس وقت ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جس طرح چودھری فواد صاحب کی ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں اگر آپ ٹاپ کے ساتھ ہو تو آپ اس پولیٹیکل پارٹی میں ہو، اگر نہیں ہو تو پھر آپ صفدر عباسی ہو. جی میں صفدر عباسی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. جی صفدر عباسی، چونکہ ساری عمر صفدر عباسی صاحب کے ساتھ گزری ہے تو میں اس لیے. فار ایگزامپل میں نے چیئرمین بلاول بھٹو کا سٹیٹمنٹ پڑھا، میں نے جناب میاں نواز شریف کا سٹیٹمنٹ دیکھا، میں نے وزیر اعظم میاں صاحب کا دیکھا، میاں شہباز شریف صاحب کا، جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے
مولانا صاحب کا دیکھا اور اسی طرح عمران خان صاحب کا دیکھا، تمام کے تمام اپنی اپنی ضرورت کے مطابق وہ کہتے ہیں جی صوبے نئے بننے چاہیے، تمام کے تمام۔ ساروں کی فوٹیج اگر آپ تمام نے دیکھی بھی ہوگی اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ اپنا ایک پولیٹیکل سلوگن لے کر ووٹ لینے کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی صوبے ہونے چاہیے، لیکن جب آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے یا پنجاب میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی سندھ کی فلاں فلاں صوبہ بننا چاہیے، سندھ میں کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں پنجاب کا یہ صوبہ بننا چاہیے، لیکن سندھ کا دوسرا صوبہ نہیں بننا چاہیے، پنجاب کے بننے چاہیے۔ لیکن آپ کو، میں اس میٹنگ میں موجود تھا، میں نے بلکہ محسن نقوی صاحب سے پہلے میری اسپیچ تھی اس کے بعد، اور اس میں میں نے یہ عرض کیا کہ آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کنسنسس بیسڈ نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کنسنسس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے کلچر آف ٹالرنس ایوالو کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے، اور اس کے بعد آئین میں دیے گئے جو بھی طریقہ کار ہے، آرٹیکل 239 ہے یا ٹیریٹریز آف پاکستان کو جس طرح آرٹیکل 1 میں ڈیفائن کیا گیا ہے، اور فیڈریشن جو ہے وہ کسی بھی ایریا کو فیڈریشن میں شامل کر سکتی ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ مشکل ہے تو آپ پارلیمنٹ کو ایک اختیار ہے، ہمیشہ ہم نے پارلیمان کی بالادستی کی بات کی ہے، اور پارلیمنٹ کو اختیار ہے، وہ 239 میں بھی اگر کوئی ترمیم کرنا چاہتی ہے تو وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ اگر آپ نئے صوبے کنسنسس بیسڈ یا پارلیمنٹ کریٹ کرتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا، ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ ہم نے کہیں نہ کہیں، ہم جب یہ بات کرتے ہیں جیسے جامی صاحب کہہ رہے تھے، ہم یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، وسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی مہاجر، پنجاب میں بیٹھے ہوئے کہتے ہوتے ہیں کہ جی ہم اب پنجابی ہیں، مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں کہیں نہ کہیں جا کر جب مہاجر ہجرت کر کے آ گئے تو وی ہیو ٹو اکنالج دیم ایز اے سندھیز، ان کو ہمیں انہی رائٹس دینے چاہیے جو ان کے بنتے ہیں۔ آپ اس دلیل کا اطلاق باقی مہاجرین پہ کر لیں، یہ جموں والوں پہ نہ کریں، وہ منتظر ہیں نہیں، وہ اس لیے میں اس لیے جموں والوں سے کر رہا ہوں کہ ہم نے ساری زندگی جب حافظ آباد میں رہتے ہوئے تو ہم نے جب سے سکولنگ شروع ہوئی ہے ہم نے آپ کے الیکشن دیکھے ہیں اور آپ کو وہاں ووٹ ڈالتے دیکھا ہے، اور سارے اس لیے ہم کا وہ حق رائے دہی جو ہے نا وہ مانتے ہیں، اور آج بھی وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اسی لیے اہل کشمیر کہتے ہیں ان کا یہ حق ختم کرو، اب یہ پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا جو بھی ہے صوبہ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہمیں صرف اور صرف کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے ان کے الیکشن کے کیا ایشوز ہیں، الیکشن ہو گیا ہے، کیسے ہوا ہے، اور اگلی بات کیا اگر کوئی اچھی بات کسی ایسے شخص سے جس سے آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں اس کے منہ سے آتی ہے تو وہ آپ کو اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ بات محسن نقوی نے کہہ دی، یہ احسن بہون نے کہہ دی، یہ کسی اور نے کہہ دی۔ آج آپ کے جو ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، دنیا میں جو ڈیٹا ہے سب سے زیادہ آپ کے بچے ہیں جو پنجاب سے یا پاکستان کے جو اسکول نہیں جا رہے، آپ کا جو تقریباً 2.5 کروڑ بنتے ہیں، 2.5 کروڑ بنتے ہیں دنیا میں۔ آپ اس کی کیلکولیشن کر لیں۔ میرے وزیر اعظم جناب پیر مسعود چشتی صاحب بیٹھے ہیں، میں الیکٹڈ ہیڈ ہیں ہمارے پاکستان بار کونسل نے، انہوں نے بھی اس پہ رائے دی ہے۔ تو اسی طرح ہیلتھ کے ایشوز ہیں، باقی تمام ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مختلف صوبوں میں، خاص طور پہ بلوچستان میں اور KPK کے بعد ایریاز میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز جو یونٹ ہیں ان کے اتنا زیادہ
کمیونیکیشن کے راستے ہی نہیں ہیں. تو جا کے ساری چیزوں کو دیکھ لیں, اور شہادتیں بھی ہو رہی ہیں یہ ساری. تو میں صرف یہ اس پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہوتے ہوئے صوبے بننے چاہیے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور تمام پولیٹیکل زعماء کو اس پہ کنسنسس بیسڈ گفتگو کرنی چاہیے, اور اختلاف رائے کو سنتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. آخری ایک بات جو میں, ہمارے جج صاحبان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں جو یہ فنڈامنٹل سٹرکچر کی بات ہے, اس نام کی اس آئین میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایبسولوٹ اتھارٹی پارلیمان کی ہے, اور پارلیمان اس میں ترمیم کرنے کا اختیار رکھتی ہے. بہت